मलिक साहब, मौसम आ गया उड़ने वाला जुनूबी पंजाब की तरफ से, क्या खबरें हैं आपके पास? जो कल हमने बात की थी वो तो आज दुरुस्त साबित होगी, तब तमाम टीवी चैनल्स ने उसकी बात कर दी। खबर तो कोई नहीं है। इस मुल्क में ना एक इलेक्टेबल्स और जुनूबी पंजाब से 20-30 लोग हैं, यही मैटर करते हैं। वो एक जहाज़ में बैठे रहते हैं, वो पायलट बदलता है, वो पायलट बदल के जहाँ मर्जी ले जाए वो सफ़र बदल देता है। अब यही पहले ये भी नाराज़ ग्रुप बना था नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 में, अब यही नाराज़ ग्रुप बन गया है पीटीए के खिलाफ। और ओन चौधरी ने आई वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, उसने अपडेट कर दिया। अब आप मेरी बात समझें कि ये वही लोग हैं जिनको साउथ पंजाब से आप उठा के लाए थे और जहाज़ों में भर के जंगीर तरीन साहब लाए थे। अब मेरा हाल है वही ग्रुप उनको अपोजिट लेके जा रहा है। मगर एक खबर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी है, जो थोड़ी सी हमने डीजी खां पे बात की है, वहाँ से 4 लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं। उसमें मुझे जो पता लगा सबसे इंटरेस्टिंग, जो खान साहब का सबसे बड़ा घोड़ा था, जो वसीम अकरम प्लस था, जिस पे बड़ा मान था, उसके सामने उन्होंने ताकतवरों ने कहा कि भाजी आपका कितना कद है? उसने कहा जी मेरा 6 फुट कद है। उनको 6.5 फुट फाइलें हैं आपकी, तो आप फैसला कर लें कि आपने फाइलों के साथ रहना है कि आपने वोट किधर देना है। ये आप न्यूज़ दे रहे हैं, इस पे डिटेल में बात करते हैं। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया है। उमूमी तौर पे इलेक्शंस जब आने वाले होते हैं तो अराउंड दिस टाइम हम देखते हैं कि ये वाला मामला जुनूबी पंजाब का महाज खुलना शुरू हो जाता है और एक दफ़ा फिर गर्म हो जाता है। इस दफ़ा फिर वो खबरें आना शुरू हो चुकी हुई हैं। इस दफ़ा ये किसी को ज्वाइन करवाने के लिए किया जा रहा है, किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, ये पीडीएम को फ़ायदा पहुंचेगा इसका, और नज़र तो ये आ रहा है इमरान खान को नुकसान देना है। अलबत्ता भाई वो कोई मुझसे मशवरा करते हैं कि मैं बता सकूं। बहरहाल वो बनिया का बेटा जो है जहाँ कोई फायदा होगा वहां करेगा। वो ये अभी आइडियाज हैं, तसव्वुरात हैं, ये मंसूबे हैं। अभी ये कहना कि ये जरूर हो जाएगा ये मुश्किल है। जहांगीर तरीन साहब ने खुद एक सर्वे कराया है पूरे मुल्क का, तो वो उन्हें पता नहीं है कि इमरान खान का 20-25% है पंजाब में, और पख्तूनख्वा में शायद इससे भी कुछ ज्यादा हो या इतना ही हो। तो वो अगर वहां कुछ कर सकता है तो जहांगीर तरीन साहब कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे हारून साहब, बात मुकम्मल करने दे यार, प्लीज। वो अपना आखिरी दफा जब बात हुई थी तो वो उनका मुझे तो लग रहा था कि वो सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं है सिरे से, और वो क्यों करेंगे? उन्हें इससे हासिल क्या होगा? पहले उन्हें क्या हासिल हुआ? हारून साहब, ये आप इस थ्योरी की बात करें जो कि हमने प्रूव होती देखी है बाय इलेक्शंस के अंदर, कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स थे लेकिन वो इलेक्टेबल्स हार गए, जो कि आज़ाद हैसियत में जिन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, इमरान खान जीत गए। तो इलेक्टेबल्स जो हैं अब वो क्या अभी भी उतने ताकतवर होंगे जस्ट इन केस जब भी इलेक्शन होता है, या फिर वो इमरान खान ने उनकी सियासत खत्म कर दी? कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज नेवर दैट सिंपल। ये जो हम बैठ के जजमेंट दे देते हैं ना हर चीज पे, इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये मसलन नारोवाल में 3% का जो है एहसन इकबाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जो भी वजह हो, शायद उन्होंने काम ज्यादा किया हो। राना सनाउल्लाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 25% का एज है, कहीं कितना है कहीं कितना है कहीं है, ओवरऑल एज है। हम 1971 देख चुके हैं। आप पॉपुलर लीडर को रोक नहीं सकते, और रोकेंगे तो तबाही आएगी। दूसरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। देखिए, एक जनरल बाजवा वो थे जिन्होंने चार्ज लिया था और वो कुछ आरा का इजहार करते थे। एक जनरल बाजवा वो थे जो 3 महीने के बाद हमारे सामने आए थे। बिल्कुल ठीक। तो अभी हम नहीं कह सकते हतमी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की, जब नया आर्मी चीफ आता है वो चार्ज लेता है, वो अभी तो उन्होंने अपनी टीम ही नहीं बनाई। हमें मालूम नहीं है जो चीज, तो उस पे हम गुमान पे जजमेंट कैसे दे सकते हैं? वो मोने सिलाई साहब ने सर एक ट्वीट आपने भी देखी होगी, उन्होंने कहा है कि मेरे दोस्त को अगवा किया गया, हम पे प्रेशर है कि पीडीएम को ज्वाइन कर लें। उनका इशारा सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही होगा या किसी और की तरफ होगा? मोने सिलाई साहब से कह रहे हैं। ओ मोने सिलाई साहब, सुबह ये बाप बेटे को कुछ पता नहीं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। अच्छा हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे, आपने कहा जी पॉपुलर लीडरशिप बड़ी अहम होती है, भुट्टो से बड़ा पॉपुलर कौन था? भुट्टो को 2.5 साल काल कोठरी में वो गया, जिस तरह गया आपके सामने है। बेनज़ीर भी चली गई, और अपना नवाज शरीफ भी बहुत पॉपुलर था, एक हवाले से मैं कह रहा हूँ, वो भी अदालत से फारग हो गया। तो यहाँ तो पॉपुलर लीडरशिप के बड़े फेलियर आए हैं। पॉपुलर लीडरशिप के फेलियर से तबाही भी तो आती है ना। बात यह है, भुट्टो 77 में हरगिज उतने पॉपुलर नहीं थे, यानी दूसरों से ज्यादा पॉपुलर थे। उन्होंने वो गलती की जो आजकल इमरान खान साहब कर रहे हैं कि हर एक को खौफजदा कर दिया, उनके खिलाफ एक मुत्तदा महाज बन गया। दूसरी बात ये, अगर नागवार खातर न हो, अगर आप मुझे माफ कर सकें, उन्होंने कत्ल कराया था लोगों को, डॉक्टर नजीर को कत्ल कराया था उन्होंने।
انہوں نے مولانا شمس الدین کو قتل کرایا تھا, انہوں نے اس قصوری کے والد کو قتل کرایا تھا, انہوں نے راستے بند کر دیے تھے. میں خان صاحب سے مستقل کہتا ہوں راستے نہ بند کرے مخالفین کے لیے. ٹھیک. اچھا, یہ سروے کی آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب, سنا ہے امریکہ برطانیہ نے بھی یہاں پہ سروے کروائے ہیں؟ برطانیہ نے نہیں, امریکہ, چین, سعودی عرب اور ترکی نے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا چلا ہوگا کہ عمران خان بہت پاپولر ہے یہاں پہ. پھر یہ تو اندوں کو بھی پتا ہے, یہ تو اگر آپ کہیں تو میں اپنے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں ابھی جہاں میں بیٹھا. اچھا ہارون صاحب, آپ خان صاحب کے بارے میں آپ کی ایک رائے جاننا چاہ رہا ہوں. خان صاحب یہ 6 مہینے سے جب سے ہیں بڑے اگریسو ہوئے ہیں, مگر پریکٹیکلی جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, انہوں نے قومی اسمبلی سے پہلے استعفے دیے, وہ منظور نہیں ہوئے, پھر وہ لانگ مارچ کے لیے گئے, وہ بھی کوئی رزلٹ وہ نہیں ہے جو کہہ رہے تھے, اب وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ پائے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ان کی پاپولیرٹی پہ یہ ایسا ایک امپریشن پڑے گا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا, ویکنیس کا کوئی امپریشن جائے گا لوگوں کے لیے؟ بھائی جان, ان پاپولر ہوتے ہیں لیڈر, ہیرو نہیں ان پاپولر ہوتے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے. اگر دلیل پہ چلیں تو عمران خان صاحب کو تو لیڈر ہی نہیں بننا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ان کے پاس کون سی پلاننگ ہے FBR کو ٹھیک کرنے کی؟ جس بالٹی میں آپ کو پانی لانا ہے اسی میں سوراخ ہے. عدلیہ کے لیے میں نے ان سے جب بھی ملتا ہوں پوچھتا ہوں, عدلیہ کے لیے منصوبہ بتایا, وہ کر رہے ہیں کام. اکانومی پہ ویسے کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کمیٹی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے. اچھا, ریلوے کے لیے کیا ہے, پرائیویٹائزیشن کے لیے کیا ہے وہ. لیکن آپ مقابلے میں تو دیکھیں نا, اگر تو میری کشتی ایک پہلوان کے ساتھ ہے تو مجھے پتا ہے بس 1 سیکنڈ میں ٹھہروں گا, اور اگر ایک 90 سال کے آدمی کے ساتھ میری آپ کشتی کرا دیں تو وہ مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے؟ بات یہ ہے. دوسری طرف ہے زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان, ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل پنجاب کا انہی حالیہ دنوں میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو اتنا شور پڑا ہے؟ سر یہ مستقبل جو اچھا نجومی ہوتا ہے نا, وہ 3 مہینے سے زیادہ کی پیشین کوئی نہیں کرتا, لیکن بظاہر آپ عمران خان کا علاج کوئی نہیں ہے. سر آپ پرانے آپ کی رفاقت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کافی دنوں سے جب وہ صحافیوں کو ملتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی. آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو؟ خان صاحب کو بھی آپ نے مشورہ دیا کہ وہ تھوڑا سا وقت؟ میں ججمنٹ نہیں دے رہا, دیا تھا مشورہ, وہ آف دی ریکارڈ ہے. اچھا, جو مشوروں پہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ میں ان کو مشورے دیتا ہوں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ایک آدمی جس کو 1000 مشورے دینے والے ہوں اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہوں, تو وہ انہی کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے. مجھے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. میں تو 2 مہینے میں 1 دفعہ کبھی ملتا ہوں, اور بعض چیزوں پہ سرے سے میں دیکھتا ہوں کہ ریجیکٹ ہیں تو رائے دیتا ہی نہیں ہوں. اور سر وہ جو ایک بات بیچ میں رہ گئی, ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی, چین کی, دوسرے ممالک کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں, آبویسلی ان کو چلے نظر آ گئے عمران خان پاپولر ہے. اس کا عمران خان کو یہاں پر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ 1979 کے بعد امریکی پالیسی ہے کہ پاپولر لیڈرز کے ساتھ بگاڑی نہ جائے. منہ میں گھاس لے کے ان کا سفیر پشاور گیا تھا, گاڑیاں دے کے آیا اور ان سے کہا آپ سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. پاپولر لیڈرشپ جمہوریت اور ہوتی کیا ہے کہ پاپولر لیڈرشپ ڈونلڈ لو والا کیا معاملہ تھا؟ جبر کی ایک حد ہوتی ہے, مینوپولیشن کی ایک حد ہوتی ہے. ہمیشہ ہر تجزیے میں ایک جو سب سے بڑی طاقت ہے اسے ہم مائنس کر دیتے ہیں. اس دنیا کا کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے؟ فیصلے ہم کرتے ہیں انسانوں کی تقدیروں کے. اچھا ہارون صاحب, یہ تھوڑا سا جنوبی پنجاب کی رہنمائی کیجیے گا. یہ جو الیکٹیبل کی سیاست ہے اس کا ہمیشہ جنوبی پنجاب سے بڑا تعلق بنتا ہے. یہ وہاں کا ایک سیاسی کلچر ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ 2018 بھی دیکھیں, پہلے بھی الیکشن دیکھیں, یہ کی لوگ بن جاتے ہیں, MNA MPs حکومت میں بڑا اہم ان کا کردار ہو جاتا ہے. بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ جنوبی پنجاب میں بھی ہے, ویسے تو بستی پنجاب میں بھی یہی ہے. لوگ ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ لودھیوں کے ساتھ تھے, شیر شاہ سوری کے ساتھ تھے, مغلوں کے ساتھ تھے, سکھوں کے ساتھ تھے, انگریزوں کے ساتھ تھے. لوگ طاقتور کے ساتھ ہوتے. تو عمران خان لڑ لے گا ان سب سے, یہ پاپولیرٹی لے جائے گی؟ عمران خان نہیں لڑے گا. فیصلے جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کا سر یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے پنجاب اسمبلی کو جو وہ مصر ہیں کہ ڈیزالو کیا جائے؟ دونوں پہلو ہیں, بعض لحاظ سے درست ہے, بعض لحاظ سے نادرست ہے. دیکھیے نا, یہی ہے زندگی, امتحان ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اب وہ یہ اپنا بہت اکائیاں آدمی ہیں, چودھری پرویز الہی, انہیں ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے.
لیکن بہرحال پیشنس کے ساتھ دنیا میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کامیابی کے لیے. ایک یہ ہے کہ آپ سچائی پہ ہوں، یعنی آپ مخلص ہوں. ان میں سے تو زیادہ نسبتاً لوگوں کی اکثریت کو عمران خان مخلص نظر آتا ہے. لیکن ایک دوسری چیز بھی درکار ہوتی ہے، صبر بھی درکار ہوتا ہے، یعنی حکمت درکار ہوتی ہے. تو حکمت کا ذرا فقدان ہے، اور مشیر بھی ایسے ہی ہیں. اچھا، بزدار صاحب کے حوالے سے ملک صاحب کے پاس ایک خبر تھی، آپ نے شاید ابھی سنی بھی ہو، آپ لائن پہ تھے جس وقت ملک صاحب بتا رہے تھے. بزدار صاحب کو بھی ویسے تو کافی سارے ہیں جن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر اعتماد کے ووٹ تک نوبت آئی تو آپ نے ووٹ نہیں دینا. بزدار صاحب از ون آف دیم. کیا اس پہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ بزدار بیچارہ کیا ہے، یہ میرا ڈرائیور اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ. 3.5 سال سر وزیر اعلیٰ بنائے رکھا ہے. اب اگر وہ کپتان کا ساتھ یار، وہ واجد شاہ بادشاہ رہا ہے دنیا میں، کیسے کیسے احمق بادشاہ رہے ہیں. اب کسی عہدہ ملنے سے کوئی آدمی عقل مند ہو جاتا ہے. اس میں تو لڑنے کیپیسٹی نہیں تھی. اس کا تو نہیں بنایا گیا تھا کہ اس میں کوئی صلاحیت تھی، اسے اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، چابی کا کھلونا ہے. تو یہ تو پھر خان صاحب کی کوالٹی نہ ہوئی، پھر تو لیڈرشپ نہ ہوئی. پھر تو آپ اس میں کیا بات ہے بھائی؟ کبھی تاریخ انسانی میں نااہل لوگوں کے ذریعے کبھی کوئی حکومت چلی، آپ ڈرائیور نالائق رکھ سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم نے رکھے ہیں. میری بنیادی دلیل یہی تھی جس میں خان صاحب بہت ناراض مجھ سے ہوتے تھے. وہ بھائی آپ اپنا جو ہے چوکیدار نالائق نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا جی مرکز سے گورن کریں گے. مرکز سے کبھی گورن نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ایک آخری سر وہ بیچ میں چونکہ بات رہ گئی تھی، امریکہ آپ نے کہا کہ جو پاپولر اوپینین ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. ڈونلڈ لو والا معاملہ 79 کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا انقلاب ایران کے بعد پاپولر لیڈر ہوگا اسے نہیں بگاڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈونلڈ لو والا معاملہ ہوا، آپ کا مطلب ہے کہ اس پہ بیک ٹریک کر گیا پھر امریکہ یا کر جائے گا؟ نہیں یار، آپ نقطے کو براہ کرم سمجھے نا، اتنا اوور سمپلیفائی کیوں کرتے ہیں چیزوں کو؟ سمجھا دیں سر. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مطلب اس کو ملوز رکھیں گے کہ بھائی زیادہ نہ ناراض، ایک حد سے زیادہ نہ کریں.